میری جو صبح ہے وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے، لیکن شام جو ہے وہ ہمیشہ ستاروں کی جھرمٹ میں ہوتی ہے۔ واہ، میں ڈونکی کنگ ہوں تو میں بالکل بھی نہیں ہوں، آپ کو ایسا لگ رہا ہے۔ میں نے اپنے کس ایسے دوست کو لات ماری کہ وہ لات اتنی لگی کہ آپ تک وہ چیخیں آئیں۔ آپ استغفر اللہ کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ میرا کوئی عمران خان نال نکاح ہوا سی۔ آج ہفتہ ہے تو دوپہر میں خان صاحب جو ہے وہ کڑی چاول کھائیں گے۔ اتوار ہے تو آج خان صاحب جو ہے وہ پلاؤ کھائیں گے۔ باقی اور بھی کافی سارے افیئرس تھے۔ کس کے، آپ کے یا خان صاحب کے؟ پولیٹیکل افیئرس کی بات جی کر رہا چلیں۔ ہوں۔ یعنی کہ جو پرپس تھا گواہ بننے کا وہ یہ تھا کہ عمران خان کے قریب ہو جاؤں۔ شہباز شریف بھی کل اگر نکاح کر لے تو میں ان کا بھی گواہ بننے کو تیار ہوں۔ میرا اور عمران خان کا ساتھ ایسا تھا جیسے بالوں کا جوؤں اور لیکھوں کے ساتھ ایک ساتھ ہوتا ہے نا۔ دیکھیں میڈم، یا تو آپ چودھری نہیں ہیں یا پھر تمہیں پتہ نہیں کہ چودھری یعنی کہ ہوندے کی۔ سوشل میڈیا پر لوٹے کا بھی ایک بڑا ٹرینڈ جو ہے وہ چلا تھا شاید۔ جب پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے لوگوں نے مجھے لوٹا کہا تو میں ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ پہ چلا گیا۔ لوٹا نہ ہونا تو انسان کو کمفرٹ زون نہیں ملتا۔ ہاں ٹھیک۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ لوگ اپنی بے عزتی پہ برا مانتے ہیں، میں اپنی بے عزتی کو انجوائے کرتا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے، پاکستان کی سیاست اور پھر آپ کا مستقبل کیا ہوگا؟ خدا کے لیے جانے دیں مجھے۔ پنجاب ٹو نیو یارک کے ساتھ میں ہوں عادیہ ناز۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہوگی وہ عمران خان کے کبھی بہت دیرینہ ساتھی رہے ہیں اور بہت قریبی ساتھی بھی رہے ہیں۔ چھوڑا تو پھر ایسے چھوڑا جیسے سینگ کے نیچے سے پورا کنگ۔ بات کریں گے ڈمی اسٹوڈیو سے آئے ہمارے ساتھ اون چودھری کی ڈمی سے۔ اون صاحب کیسے ہیں آپ؟ کیا اس سے مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سینگ کے نیچے سے پورا کا پورا ڈونکی کنگ گدھا غائب نا؟ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے۔ تو آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ میں کون ہوں؟ نہیں معذرت اگر آپ کو ایسا کچھ لگا ہے، لیکن مثال ایسی تھی۔ آپ مجھے ڈونکی کنگ گدھے کے نیچے گدھے کے سر سے سینگ، یہ مثال بھی تو آتی ہے۔ مجھے ڈونکی کنگ کہہ رہی ہیں؟ نہیں وہ سب کو پتا ہے کس پر یہ مووی بنی تھی۔ نہیں وہ تو خیر پتہ ہے مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جو لوگ سازش کرنے والے یعنی کہ اس میں جو لوگ موجود تھے، یعنی کہ جو سازش کرنے والے موجود تھے، اور جب یہ فلم ریلیز ہوئی یعنی کہ اس وقت میں نے جا کر خود دیکھی، یعنی کہ سینما میں دیکھی، گھر پہ دیکھی آپ نے؟ سینما میں دیکھی۔ واہ، آپ کو پتہ ہے میں تو پارٹیز آنے جی جانے بالکل والا بالکل۔ لوگ ہوں، ایکٹریس میں ہمیشہ میری جو صبح ہے وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے، لیکن شام جو ہے وہ ہمیشہ ستاروں کی جھرمٹ میں ہوتی ہے۔ واہ، کبھی فلمی ستارے، کبھی موسیقار، کبھی گلوکار، کبھی ایکٹریسز، اور کبھی ریڈ کارپیٹ، کبھی جی بالکل جانتی ہیں آپ؟ جی بالکل میں جانتی ہوں۔ آپ زیادہ بہتر جانتی ہوں گی اس حوالے سے۔ ایگزیکٹلی، بلکہ میرے جاننے والے بیشتر لوگ بھی یہ بات جانتے ہوں گے۔ جی بالکل، اور میرا کتنا تعلق ہے شوبز انڈسٹری سے یہ بھی آپ کو پتا ہوگا۔ بالکل، میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ شوبز انڈسٹری سے آپ کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، اور یہ یقیناً دیکھنے والے بہت زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ آپ نے صرف بی بی جی کی تعریفیں سنی ہیں، شاید میری بیگم کی تعریفیں نہیں سنی۔ نہیں، آپ کی بیگم کی بھی سنی ہے، بڑی اچھی اداکارہ رہی ہیں جی کسی دور میں۔ بالکل۔ تو بہرحال میں، اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ڈونکی کنگ ہوں تو میں بالکل بھی نہیں ہوں، آپ کو ایسا لگ رہا ہے، نہیں ہوں۔ میں کہیں سے بھی میرے آپ کو دو کان، وہ عجیب سی کھال، اور یہ وہ اس طرح۔ آپ غصہ زیادہ کر گئے چودھری صاحب۔ دیکھیں ولیمے میں تو آئے نہیں ہے کہ آپ سے بڑے ہم دھیمے اور پیار سے اس طرح سے بات کریں گے، ہم آپ کو پروٹوکول دیں گے۔ آپ انٹرویو دینے آئے ہیں، انٹرویو کے دوران اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ عادیہ جی، عادیہ نام ہے آپ کا؟ جی عادیہ جی، سمجھ یہ نہیں آتی کہ ہر بندے نے حق مجھ پہ ہی جتانا ہے، کسی بندے کو بھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ خود یہ ساری چیزیں دیکھیں۔ کس حق کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ حق تو آپ خود اپنی مرضی سے چھوڑ کر آئے نا، اپنے دوست کو آپ نے لات ماری اور چل دی۔ میں نے اپنے کس ایسے دوست کو لات ماری کہ وہ لات اتنی لگی کہ آپ تک وہ چیخیں آئیں؟ مجھ تک چیخیں نہیں آئیں، لیکن عمران خان کے تو بڑے قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے نا، آپ نے ان کو بالکل ہی ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ اب ان کا حال دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، عمران خان ایک سپورٹس مین ہے، ٹھیک ہے، اور آج کل وہ سپورٹس وومن بھی ہے، کہہ سکتے ہیں آپ۔ مطلب اس کے کاندھے پہ جو ہاتھ ہے، جو اس کی کامیابی کا جو راز ہے، وہ سپورٹس وومن کی وجہ سے ہے۔ اچھا، اب آپ اتنی کاکی منی تو ہے نہیں کہ آپ کو نہیں، میں سمجھ رہی ہوں، اور ہر
ہر کامیاب شخص کے پیچھے ہاتھ بھی ہوتا ہے ویسے. سپورٹ دیکھیں، ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے. اسپورٹس وومن کا کسی کسی کے پیچھے ہوتا ہے. یہ بھلے کہہ وہ رہے ہیں تھپڑ کے حوالے سے ہو، بھلے وہ سینڈل کے حوالے سے ہو، بھلے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، بیوی ہو سکتی ہے. جی جی. لیکن ایک جو سپر سپورٹس وومن ہوتی ہے نا، اس کا روب اور دبدبا کچھ الگ ہوتا ہے. جی جی. تو یہاں پہ معاملہ کچھ ایسا ہے. دیکھیں ٹائم میرے پاس نا بہت کم ہے، یہ پلیز کائنڈلی ذرا جلدی وائنڈ اپ کیجیے. چودھری صاحب دیکھیے، بورنگ باتیں نہ کریں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے خان میں صاحب کا بورنگ ساتھ کیوں باتیں چھوڑا؟ نہیں کر رہا، میں آپ کو صرف اتنا بتا رہا ہوں، یعنی کہ مجھے جانا ہے، یعنی کہ اور یعنی کہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پروگرام کا ٹائم دیا ہے نا آپ نے. آپ کو بتایا گیا تھا اتنی دیر کا پروگرام ہے، اتنی دیر تک شوٹ ہوگا. پھر یہ اپنا مت شو کیجئے کہ آپ اتنے مصروف دیکھیں، آدمی ہیں. میرے لیے نہ اسٹوڈیوز نئے ہیں، نہ آپ کے یہ کیمرے نئے ہیں، نہ یہ سٹائلنگ، نہ یہ ساری دنیا. آپ کو پتہ ہے میں کتنا قریب، میں کتنا واقف اور کتنا مطلب ان ہوں اس چیز میں. یہ مجھ پہ نا یہ چیز پلیز یہ والے روب مت ڈالیں. بس خیر، یہ اپنے کیمرہ سوال وغیرہ جو یہ ہے نا، سب اٹھ کر آپ کے گھر نہیں آ گیا. آپ ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ کیا آپ بی بی کو اپنی سوتن سمجھتے ہیں؟ کس کی بیوی کو؟ خان صاحب کی بیوی کو. ظاہر ہے بی بی کا لفظ تو انہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. بیوی کی بات کی آپ نے؟ بیوی کی بات بی بی. اوکے. دیکھیں ایسا ہوا کہ جب خان صاحب کی شادی ہوئی تو خان صاحب بی بی صاحبہ کے ہو کے رہ گئے. جی جی ٹھیک. تو خان صاحب وقت نہیں دیتے تھے مجھے. تو اس لیے مجھے ایسا فیل ہوا لائک جس طرح سے وہ سوتن والا ایک فیل آتا ہے نا، جلاپا. ہاں جلاپا جسے آپ کہیں. جی جی. تو اس طرح کا مجھے جب آنے لگا تو پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے میرے ساتھ. کیونکہ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ باہر کے بنی گالا کے باہر کے دروازے سے لے کر اندر کے اسٹڈی رومز تک، اور اسٹڈی روم سے لے کر سوئمنگ پول تک، اور سوئمنگ پول سے لے کر جو ہے لائبریری تک، اور لائبریری سے لے کر لیب تک، لیب سے لے کر یہ کمپیوٹر لیب کی بات کریں. جی جی میں سمجھ گیا. شاید آپ سمجھے کو بنی گالا میں کیمسٹری کی لیب ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ ساری مطلب یہ ساری پیچھے والے لان سے لے کر مطلب باہر والے دروازے تک، پوری باڑ تک جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، تو کونا کونا میں نے تو دیکھا ہوا ہے. تو پھر مجھے احساس ہوا کہ نگلیکٹ ہو رہا ہوں میں، دور ہو رہا ہوں میں. اچھا دیکھیں ان صاحب، سوتن والی فیلنگ کی مین وجہ کیا تھی؟ آپ استغفر اللہ کیسی باتیں کر رہی ہیں. میرا کوئی عمران خان نال نکاح ہویا سی؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مطلب بات کو کس طرف لے کر جا رہی ہیں آپ؟ تو پھر مسائل کیوں ہوئے؟ میں نے آپ کو کہا کہ صرف فیل تھا. میں نے آپ سے کہا مسائل کیوں ہوئے اس وقت؟ تو خان صاحب کو آپ کی بہت نا زیادہ وہ ضرورت تھی. ریحام خان پیج نمبر 173 اور 73 74 نہ بنے پلیز. نہیں خیر، ریحام کی کتاب سے نہ تو میرا کوئی لینا دینا، نہ ہی آپ کو تشبیہ دے رہے ہیں، استغفر اللہ. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے اس تو کے یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جب یہ ریحام خان کا وہ انڈین ٹی وی کے لیے جو انٹرویو ہوا تھا وہ کس یونیورسٹی میں ہوا ہے، اور اس یونیورسٹی کو آن کون کرتا ہے، اچھا، اور وہاں کے اسٹوڈیوز جو ہیں کون آن کرتا ہے اس کو. میں بس آپ کو پتہ ہے نا، میں بہت ساری چیزوں پہ پردہ رکھنا چاہتا ہوں. تو پھر کیا وجہ تھی کہ خان صاحب کے ساتھ آپ کے مسائل ہوئے؟ کیونکہ اس وقت تو خان صاحب کو بہت زیادہ ضرورت تھی آپ کی. دیکھیں جب بی بی جی آ گئی نا تو اس وقت پھر میری ضرورت تھی نہیں. مطلب وہ ٹیم کا 12واں کھلاڑی ہوتا ہے نا، جس کی ٹیم میں کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا آیا کہ وہ بندہ نگلیکٹ کرنے لگ گیا. شام کی چائے ہم لوگ اکٹھے پیتے تھے. مجھے یہ پتا ہوتا تھا کہ آج ہفتہ ہے تو دوپہر میں خان صاحب جو ہے وہ کڑی چاول کھائیں گے. اتوار ہے تو آج خان صاحب جو ہے وہ پلاؤ کھائیں گے. پیر کو جو ہے مارننگ میں خان صاحب جو ہے وہ چنے اور پراٹھے کا ناشتہ کرتے ہیں، اور منگل کو جو ہے وہ ابلے ہوئے انڈے کھاتے ہیں. مطلب ان کا پورا ڈائٹ پلان تھا میرے پاس ہے. مطلب یہ ساری چیزیں مطلب اس قدر قرابت کے مطلب ان کے نکاح میں گواہ میں بنا. دیکھیں اس سے بڑی قرابت داری، اس سے بڑی کیا قرابت داری ہو سکتی ہے بتائیں. بس یہ چیزیں تھیں، باقی اور بھی کافی سارے افیئرس تھے. کس کے؟ آپ کے یا خان صاحب کے؟
پولیٹیکل افیئرس کی بات جی کر رہا چلیں کلیئر کیجئے نا اس چیز کو ہوں، دیکھیں. پولیٹیکل افیئرس کی بات کر رہا ہوں. آپ پتہ نہیں کون سے افیئرس کی طرف لے گئی ہیں. ہاں جی، تو آپ تو خان صاحب کے آپ بتا رہے ہیں کہ نکاح کے گواہ بھی تھے. ہاں تو ابھی میں آپ کو فارسی میں بتا رہا تھا. نہیں آپ نے بالکل ٹھیک بتایا، میں سمجھ بھی گئی، لیکن میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ پھر اس کے بعد یہ جھگڑے، یہ لڑائی، یہ دوریاں، یہ سب دیکھیں جو یعنی کہ جو پرپس تھا گواہ بننے کا وہ یہ تھا کہ عمران خان کے قریب ہو جاؤں. اور جب آپ کسی کے قریب ہو جاتے ہیں مطلب نکاح میں جو گواہ بنتا ہے آپ کا اس سے زیادہ قریب کون انسان. تو پھر قرابت بڑھی آپ کی نکاح کے بعد؟ قرابت بڑھی. مطلب میرا اور عمران خان کا ساتھ ایسا تھا جیسے بالوں کا جوؤں اور لیکھوں کے ساتھ ایک ساتھ ہوتا ہے نا. مطلب جوئیں باہر نہیں نکل رہی ہوتی، لیکھیں جو ہوتی ہیں وہ بالوں کو چھوڑ نہیں رہی ہوتی، مطلب بالوں کے گچھے بنا دیتی ہیں. اس ٹائپ کا ساتھ تھا. او مائی گاڈ، اتنا قریبی مطلب ساتھ. اتنا قریبی ساتھ. اب اس سے اور قریبی ساتھ کیا ہوگا بتائیں. تو نکاح کے گواہ کے بعد پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ آپ کی عزت کرتے تھے؟ ہاں ہاں بالکل. پی ٹی آئی کے لوگ مجھے چاچو چاچو کہتے تھے، لیکن وہ چاچو چاچو کہنے والے اب مجھے گالیاں دیتے ہیں. آپ خان صاحب کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تو ان کو برا لگا نا؟ دیکھیں میں شہباز کے قریب ہوا تو اس لیے شہباز شریف صاحب کے قریب جانا یا باقی جو ترین صاحب ہیں ان کے قریب جانا، تو شہباز شریف بھی کل اگر نکاح کر لے تو میں ان کا بھی گواہ بننے کو تیار ہوں. کیونکہ مطلب آپ اس نے سے اور گواہی بننا سب کے نکاح. ہاں اس سے اور قرابت داری بڑھے گی نا. اچھا، پھر وہ میرا ان کا جوؤں کا لیکھوں والا اور بالوں والا قرابت بڑھانے کا ایک ہی قرابت. طریقہ آپ نے اختیار جی کیا ہے. بالکل بالکل. اچھا چودھری صاحب، ویسے آپ نے چودھریوں کا نام جو ہے وہ ڈبو دیا. دیکھیں میڈم، یا تو آپ چودھری نہیں ہیں یا پھر تو پتہ نہیں کہ چودھری یعنی کہ ہوندے کی نہیں. ٹھیک ہے، میں چودھری ہے گیا اور چودھری کی طرح میں نے کر کے دکھایا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اگر میں یہ ساری چیزیں نہ کرتا تو چودھریوں کا نام ڈوب جاتا. چودھری کون کہتا پھر؟ سوشل میڈیا پر لوٹے کا بھی ایک بڑا ٹرینڈ جو ہے وہ چلا تھا شاید. لال رنگ کا لوٹا. جی دیکھیں یہ لال رنگ تو خیر وہ میری شکل کی وجہ سے کہتے ہیں مجھے، کیونکہ جہاں سے فیشل میں ذرا یہ جی جی ٹھیک. 2D 3D 4D 5D یہ ساری چیزیں. لوٹا اب میں آپ کو کیا اگزامپل دوں اس کی. دیکھیں جو لوٹے والا معاملہ ہوا نا، لوٹے میں بہت عزت ملی مجھے. وہ کیسے؟ یعنی کہ آپ کبھی ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ میں گئی ہیں؟ نہیں. جب پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے لوگوں نے مجھے لوٹا کہا تو میں ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ پہ چلا گیا. ٹھیک ہے. اور میرے جتنے فالوورز کم تھے فالوورز بڑھ گئے، سبسکرائبز بڑھ گئے، لائکس بڑھ گئے، میسیجز پہ کمنٹ آنا زیادہ شروع ہو گئے. تو یہ والی چیز ٹھیک تھی میرے لیے، بہت اچھا لگا. عجیب بات ہے. دیکھیں میں نے تو لوگ اپنی بے عزتی پہ برا مانتے ہیں، میں اپنی بے عزتی کو انجوائے کرتا ہوں. لیکن عجیب بات نہیں ہے کہ آپ کو بے عزت کیا جا رہا تھا، آپ اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹاپ ٹرینڈ میں تھے. دیکھیں ٹاپ ٹرینڈ میں بندہ آ جائے بھلے کچھ بھی ہو جائے، اس میں کیا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں اس سے اور کیا چاہیے. ہاں دیکھیں یہ والی چیز اگلے الیکشن میں کام آئے گی. اور ایک چیز آپ کو بتا دوں، یہ جو لوٹا ہے نا، لوٹا نہ ہو نا تو انسان کو کمفرٹ زون نہیں ملتا. ہاں ٹھیک. یہ آپ کو بھی پتہ ہے. میں کمفرٹ زون پرووائڈ کرتا ہوں. مطلب لوگوں کو احساس ہوتا ہے لوٹے کا کہ جو کمفرٹ زون ہے وہ لوٹے کے ساتھ ملتا ہے. اور میں یہ چیز لوگوں کو مطلب مہیا کرتا ہوں. تو کیا اسی لیے لوٹے، اچھا لوٹے مطلب وہ لوٹے کی خدمات آپ لوٹے کے حوالے سے بھی دیکھ سکتی ہیں.
لوٹے کی خدمات آپ اس حوالے سے بھی دیکھ سکتی ہیں کہ میں اپنی خدمات لوگوں کو دیتا ہوں. اب آپ مجھے بھلے میرے نام سے پکاریں, بھلے لوٹے کے حوالے سے کہیں, بھلے وہ لال لوٹا کہیں اسلام آباد والا, تو مجھے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ناظرین, لوٹا کریسی جاری ہے, آپ اشتہار دیکھیے. ویلکم بیک ناظرین, ملاقات کرتے ہیں ڈمی اسٹوڈیو سے آئی اون چودھری کی ڈمی سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اون صاحب. یہ یارانے کا آغاز کب ہوا, کب سے ہوا؟ یارانے کا جو آغاز ہے یعنی کہ وہ ہوا تب جب شوق ہوا مجھے ڈبل سلنسر موٹر سائیکل لینے کا. تو آپ کو پتا ہے جو ڈبل سلنسر موٹر سائیکل ہوتا ہے اس کا تیل بڑا مشکل سے پورا ہوتا ہے, بہت مہنگا ہوتا ہے. تو تیل پورا کرنے کے لیے, اور میں تو ہمیشہ ہی وی پاور یوز کرتا ہوں, تو پھر میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ تیل کے جو پیسے تھے وہ پورے کرنے کے لیے اچھا, ڈبل سلنسر موٹر سائیکل کے عمران خان سے ہاتھ ملا لیا. مطلب آپ کو جب پیسوں کی ضرورت پڑی تو عمران خان یاد آ گئے؟ کس کو پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی بتائیں؟ کیا آپ کو پیسوں کی سارا ضرورت نہیں گیم ہوتی؟ پیسے کا ہے. آپ کو ان دکھوں کا کیا بتا, آپ نے کبھی ڈبل سلنسر موٹر سائیکل رکھا ہے؟ نہیں, مجھے موٹر سائیکل کا ویسے شوق بھی نہیں ہے. یہ بتائیے کہ تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ڈبل سلنسر موٹر سائیکل کے خرچے کتنے ہوتے ہیں, پھر آپ یہ باتیں کیسے کرنی ہیں؟ نہیں تو آپ, میں تو ٹھیک ہے خرچہ زیادہ ہوتا ہے, آپ نے مثال دے دی, میں نے تسلیم کر لی. میں نے آپ سے یہ بھی پوچھ سارے لیا, خرچے مہنگے ہوتے ہیں. میں نے یہ بھی پوچھ لیا کہ اسی وجہ سے آپ کو خان صاحب یاد آئے تھے, انجن ڈبل پیسہ ہوتا پورا ہے, نہیں ہو رہا تھا. اس کی آئلنگ زیادہ ہوتی ہے, اس کا کوئی مسئلہ ہو جائے, ہیڈ کا کوئی ایشو ہو جائے تو وہ دو چیزیں ڈلتی ہیں. یہ اچھا ہے کہ آپ کھل کے سب کو بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. ان تمام مشکلات کے حل کے لیے آپ کو خان یاد ہے. ٹھیک, اور ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے. دیکھیں آپ یہاں سے چنے تو نہیں لیتی ہوں گی, ظاہر ہے آپ کو یہ ادارے والے پیسے دیتے ہوں گے نا, آپ کا کوئی نہ کوئی مفاد جڑا ہوا ہے نا ان کے ساتھ, تو آپ اس لیے یہاں پہ آتی ہیں. تو آپ پر خان صاحب کو اعتماد کیسے ہوا؟ خان صاحب کا جو اعتماد جیتنا ہے نا وہ بہت مشکل ہے. خان صاحب کے اعتماد جیتنے کے لیے میں نے بہت سارے جتن کیے. مطلب ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ جو گھر میں جو فلیش لگا ہوا تھا وہ فلیش نہیں کر رہا تھا پانی کو صحیح طریقے سے, جو ڈوری تھی وہ لوز تھی. میں سینیٹری کا کام بھی کر لیتا ہوں. اچھا. ہاں جی. تو میں نے اس کے ساتھ ڈوری کو تھوڑا سا ٹائٹ کر کے دوبارہ سے جب کیا تو اس کے بعد فلیش ایسے ہو گیا کہ جیسے ٹچ بٹن کا کام کر رہا ہوں. بٹن دبائیں, ٹھیک ہے جی. اچھا, ایک دن پنکھے کا ڈمر خراب ہو گیا. میں نے کہا خان صاحب میں چینج کر دوں گا. 40 روپے کا ڈمر لے کر آیا اور لگا دیا. اس کے بعد ایک دن تھوڑا سا مسئلہ, وہ اے سی کا جو اسٹیبلائزر ہے وہ تھوڑا سا ایشو کر رہا تھا, اس کا فیوز جل گیا تھا, وہ سیٹ کر دیا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ ڈی وی ڈی پلیئر کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس پہ تھوڑا سا وہ کچرا وچرا آ جاتا ہے, تو وہ کیونکہ ہم تو وہ لوگ ہیں نا جو 10 روپے کے نوٹ سے وی سی آر کے ہیڈ صاف کرتے تھے. جی جی. اس کے بعد میں نے جب وہ کیا تو تب بھی لیکن کوئی خاطر خواہ چینجنگ نہیں آ رہی تھی مطلب خان صاحب کے رویے میں. صحیح. ایک دن میں نے دیکھا کہ شیرو نے کھانا نہیں کھایا. شیرو کا تو آپ کو پتا ہوگا. جی جی بالکل مجھے معلوم ہے. تو شیرو نے کھانا نہیں کھایا, 2 دن گزر گئے کھانا نہیں کھایا. خان صاحب بڑے پریشان تھے. میں نے کہا خان صاحب مجھے اس کی بیماری سمجھ آ گئی. میں بازار گیا, وہاں سے لاس 6 کا ٹیکہ لیا, انجیکشن لیا, وہ میں نے کتے کو لگایا. شیرو صاحب ٹھیک ہو گئے. انہوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا. رات بھی ٹھیک گزری ان کی, دن بھی ٹھیک گزرا, اور صبح بھی ٹھیک ہوئی ان کی. تو یہ مطلب سارا قصہ ہے. بس اس کے بعد پھر جب شیرو ٹھیک ہو گیا پھر ہاں, وہ شیرو سے محبت بھی تو بہت کرتے ہیں نا. یہ بتائیے آپ جانوروں کے ڈاکٹر بھی ہیں؟ دیکھیں جانوروں کے حوالے سے مجھے ایکسپیرینس کافی ہے, کیونکہ میرے پاس گھوڑے اور گائے اور بھینسیں, مرغیاں, اینڈ بہت سارے شیرو میرے پاس بھی ہیں. ان کے نام شیرو نہیں ہیں لیکن پتہ ہے مجھے سارا
प्रोसेस, काफ़ी सारी चीज़ें, विटामिन सी के जो टीके हैं, बी कॉम्प्लेक्स के जो इंजेक्शंस लगते हैं, बाकी जो सैम्पलिंग किस तरह से होती है, मतलब जानवरों के, ज़ाहिर जानवर पालता हूँ मैं, जी। मुझे पता ही है वाली सारी चीज़ें। वैसे भी तरीन साहब के साथ रह के तो आपको पता ही, ये वाला एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, क्योंकि लोधरा में हमारा बहुत बड़ा फार्म हाउस है, तो बस अब क्या बताऊँ आपको मैं सारी चीज़ें, कि वहाँ पे कितनी गायें हैं मेरे पास, तकरीबन है मेरे पास कुछ 750 साहिवाली नस्ल की। वाह। अच्छा, चौधरी साहब, खान साहब का मिजाज जो है वो कैसा है? खान साहब का जो मिजाज है वो तबाह कंजूस है थोड़ा। वैसे लोग उनको ज़्यादातर ये कहते थे कि वो म्यानर अभी पसंद करते हैं, तो मतलब इतनी म्याना रवि कि ना खुद करप्शन करता है इमरान खान, ना किसी और को करने देता है। हमें भी जान के लाले पड़े हुए थे, वो वज़ीर आज़म बने इमरान खान तो कि जी वो बिस्कुटों पे गुजारे हो रहे हैं, ठीक है जी। सरकारी खाना आता है तो वो वापस जा रहा है, वो बाहर से खाना आ रहा है, मतलब क्या है, मतलब कुछ चपरासी भर्ती हुए हैं वज़ीर आज़म, क्या है। यानी कि यहीं से आप अंदाज़ा लगाए ना, यानी कि एक बंदा बहुत ज़्यादा कंजूस है। खैर लोग उनको कहते थे कि उनकी तबीयत बहुत सादी थी। अच्छा, ये वो दावत का क्या सीन था? यू मीन टू से पार्टी? या पार्टी, मियाँ वाली पार्टी की बात कर रही हैं? एग्जैक्टली। सही। वो असल में ये था कि दरिया सिंध के किनारे बैठ के हम लोग, जो असील नस्ल के कुक्कड़ होता है ना मियाँ वाली में, उसकी कोई दावत का प्लान था। तो मसला ये था कि वो वादा किया खान साहब ने, लेकिन वो वफा नहीं हुआ, तो इसलिए तरीन साहब फिर अलहदा हो गए। ये बाकी ये चीनी चूनी का स्कैंडल नहीं था। सही। ये सारे स्कैंडल जो है ना, ये बस सारी बातें ही हैं। देखिए मीडिया तक वो वाली बात पहुंचती है, यानी कि जो हम लोग बाहर निकालते हैं, यानी कि मीडिया तक वो वाली बात नहीं पहुंचती जो मतलब हम लोग मतलब नहीं बताना चाहते मीडिया को, तो नहीं जाती बात। सही। वैसे मामला अब मैं जाऊं, बस हो गया आपका? मैं नहीं, ये बताइए कि मामलात आपकी हुकूमत से नहीं संभल रहे। काइंडली ये ना बातें बस सारी 5 मिनट और कर लें, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ नहीं है आप? हाँ बस चलें, आइंदा खैर ख्याल करेंगे आपको बुलाते हुए। ये बताइए कि मामला आप मुझे वीडियो कॉल पे ले लेती ना, खाम में आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया, मतलब खैर नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का भी ख्याल मोबाइल मेरे पास है। अब तक जो कुछ भी हुआ है या जो भी मामलात होते हैं, कहा जाता है ये इसकी वजह खान साहब हैं या उनकी गवर्नमेंट है, जो या उनका टेन्योर है। जो नाअहल है ना वो बाहर बैठे हैं, अच्छा, जो अहल हैं वो अंदर बैठे हैं। तो उसके बाद मुल्क का क्या हाल हो रहा है? मुल्क को छोड़ें आप, ठीक है ना, समझ आ रही है? मुल्क को छोड़ें आप, ठीक है। मैं आपको असेंबली की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो बात कह रहा हूँ ना, उस बात को समझने की कोशिश करें। ठीक, मैं चीज़ें रिपीट नहीं करता, एक ही मरतबा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जितने भी सारे मामलात हैं, ये सारे इमरान खान की वजह से। मैं उकता गया हूँ आपके सवालों से और आपके प्रोग्राम, मतलब बाहर जाके। असल में थोड़ा सा ज़रा सिगरेट पीना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाज़त दे तो। मैं नहीं, यहाँ नहीं प्लीज़, स्टूडियो के कुछ मैनर्स होते हैं उसमें मत करिए, वहाँ जाके बेशक आप कर लीजिएगा। मैं सिर्फ बाहर जाके थोड़ा सा स्मोकिंग करना चाह रहा था। देखिए आपका कैरियर, असल में मसला यहाँ पर ये है कि आपका कैरियर इतना मुख्तसर है। एग्जॉस्ट लगवा लें, लगा हुआ है, एसी है सर, उसके बावजूद आपको एग्जॉस्ट चाहिए। अगर मैं एग्जॉस्ट लगा दूंगी तो फिर एसी का कोई फायदा नहीं है ना। मेहमान कोई आता है तो वो सिगरेट कहाँ पिएगा बताएं? बाहर चले जाइएगा थोड़ी देर में, जब प्रोग्राम मेरे ख्याल में एंडिंग पे है वैसे भी, आप अगर चले आप एस्ट्रे जाइएगा। मंगवा ले तो मैं यहीं पे सिगरेट पी लूं। मैं यार ये टेबल रखवा दें यहाँ पे। मैं एलर्जिक हूँ सिगरेट से, प्लीज़, ठीक है। ये शाहों वाले जो शौक हैं ये ज़रा बाहर जाके पूरे करिएगा। असल में ये तो आप शेख रशीद को बुला लें तो आपके लिए मसला बन जाएगा, क्योंकि शेख रशीद तो सगार के बगैर प्रोग्राम नहीं करते। सगार का शौकीन है, नहीं, शेख साहब बात ही नहीं करते। शेख साहब यहाँ आ चुके हैं, बहुत मैनर्ड रहे हैं यहाँ पर, बल्कि बड़ी अच्छी शख्सियत साबित हुए। उन्होंने कोई सिगार विगार यहाँ नहीं पिया, इसलिए तो अंदर करा दिया ना। वो तो बात की बात है ना, बहुत पहले आए थे। तो ये गैर मुल्की दौरे करके कैसा लगता है? बहुत बहुत मज़ा आता है। आप मतलब अगर आपने
مزہ لینا ہو نا وزارت کا تو آپ غیر ملکی دورے کریں. اچھا. مطلب امریکہ کا پلیزنٹ ایکسپیرینس، اوہ لنڈن مزہ آ گیا. ٹھیک ہے، بیگم کے ساتھ ٹور پہ گیا ہوا تھا. بالی تو مطلب کان والی بالی نہیں، بالی جزیرے کی بات جی کر. جی. تو اب پتہ نہیں آپ کیا، خیر چھوڑیں. تو بہت مطلب جب آپ کا ایسا کارڈ آپ کے پاس موجود ہو جو سرکاری کارڈ ہو، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ اس دورے کا مجھے ٹی اے ڈی الگ ملے گا، پیسے الگ ملیں گے، آنا جانا سرکاری پروٹوکول، سر آئیں سر ادھر ادھر. اچھا یہ بتائیے، پاکستان کی سیاست اور پھر آپ کا مستقبل کیا ہوگا؟ خدا کے لیے جانے دیں مجھے، جائیے. یعنی کہ بہت دیر ہوگی. ارے تو جائیے نا، آخری پھر سوال تھا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا آخری سوال ہے، اس کے بعد اس طرح یعنی کا کہ ریئیکشن. بس کر دیں اب آپ. بس کر ٹھیک دیں ہے، ویسے بھائی، میں جا سکتا ہوں؟ نہیں، آپ جا سکتے ہیں، تشریف لے جا سکتے ہیں، اجازت ہے ہماری طرف سے. ہم نے اپنے ناظرین کو صرف یہی بتانا تھا کہ آپ پاکستان کے حالات دیکھ لیجئے اور پھر یہاں ان اشرافیہ کے حالات دیکھ لیجئے. ان کے دورے ختم ہونے میں نہیں آ رہے. خیر فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے. آج کے پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی. اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے وائس آف ساؤتھ ایشیا. بہت بہت شکریہ دیکھنے کا. ٹھیک ہے، جی اجازت ہوگی پلیز. بس. جی.